ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا ہوسٹ، آپ کا بھائی عبد الکریم، آپ کے مخصوص اور پسندیدہ پروگرام پوچھو تو صحیح میں آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پوچھو تو صحیح اس پروگرام میں آپ کے سوالات کا جواب دے رہے ہیں ہندوستان کی مایہ ناز شخصیت فضیلت الشیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی حفظہ اللہ وتولہ۔ ناظرین، تو میں چاہتا ہوں کہ اس پروگرام میں شیخ کا میں استقبال کروں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ، ہم آپ کا اس پروگرام میں تہہ دل سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ شکراً۔ ناظرین، آئیے سوال و جواب کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور شیخ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں پہلا سوال، جو کہ ہم تک پہنچا ہے آپ ہی کے ذریعہ سے آڈیو کے شکل میں۔ السلام علیکم، ہم مجیب خان فیض آباد سے بول رہے ہیں۔ آدمی انتقال کرنے کے بعد بیر کی پتی سے کیوں نہلاتے ہیں؟ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں، اور کوئی پتی سے نہیں نہلا سکتے کیا؟ خدا حافظ۔ سوال یہ ہے شیخ کہ انتقال پر جب میت کو غسل دیتے ہیں تو بیر ہی کے پتے سے کیوں، کسی اور پتے سے کیوں نہیں؟ اسلام دین فطرت ہے اور ساری دنیا کے لیے آیا ہے۔ اللہ رب العزت نے بیری کے پتے میں ایک خاص قسم کی صلاحیت جی تنقیہ کی رکھی ہے، جی جو کسی دوسری چیز میں نہیں ہے۔ آج ہمارے زمانے میں بہت سارے صابن، جی شیمپو اور مختلف قسم کی چیزیں موجود ہیں۔ ہمارے بھائی سوال کریں کہ بیری کے پتے سے کیوں نہیں لیتے، اتنے اچھے اچھے صابن موجود ہیں۔ جی بہتر ہے آپ صابن سے بھی نہلا دیں گے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی اور چیز اس انداز کی موجود نہیں تھی، جی اور خاص لوگوں کے لیے میسر بھی ہو جی تو عام لوگوں کو میسر نہیں تھی۔ لیکن بیری کے پتے دنیا کے ہر علاقے میں، ہر قوم میں اور ہر خطے میں پائے جاتے ہیں، جی شیخ۔ اور ان کے اندر وہی صلاحیت موجود ہے جو صلاحیت صابن کے اندر ہے، میل کچیل دور کرنے، جی کسی بھی طرح کی بو کو زائل کرنے کی۔ جی اسلام دین فطرت ہے تو فطری چیز کو اس نے لاگو کیا، جی ایک ایسی چیز کا حکم دیا جو ہر جگہ ہر آدمی کو میسر آ سکے۔ جی کسی اور چیز کا حکم دے دیتا جو ہر جگہ نہیں ہوتی، دشواری ہوتی۔ جی بیری ہر جگہ ہوتی ہے، اس لیے بیری کے پتے آپ پانی میں جب گرم کریں پانی اس میں ڈال دیجئے، کھولائیے اس کو، تو پانی کے اندر خاصیت پیدا ہو جاتی ہے کہ تنقیہ بھی کرتی ہے، جی اور بہت زیادہ خاص طور سے جو لوگ بہت دن تک بیمار رہتے ہیں جی ان لوگوں کے جسم کے اندر ایک خاص قسم کی بو ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ بہت دنوں تک نہا نہیں پاتے ہیں۔ جی اس کو زائل کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے، تنقیہ اور صفائی کے لیے بیری کے پتے سے بہتر اور کوئی چیز میسر نہیں انسان کو۔ جی اس لیے شریعت نے بیری کے پتوں سے غسل دینے کا حکم دیا ہے، جی تو اسی لیے دیا جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ آخر بیری کے پتے ہی سے کیوں میت کو غسل دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ شیخ نے جواب دیا کہ پوری دنیا کے اندر بیری کا پتا ایسا پتا ہے جو ہر جگہ پایا جاتا ہے۔ ہم لوگ بخوبی جانتے ہیں اس چیز کو کہ کتنے لوگ ریگستان میں رہتے ہیں، کہاں کہاں پر کتنی گرمیاں ہوتی ہیں، کتنے ایسے مریض ہوتے ہیں جو جلدی غسل نہیں کر پاتے۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام نے ایسا اصول بتلایا تاکہ ہر انسان کو آسانی سے میسر ہو سکے۔ تو ناظرین، آئیے ہم شیخ کی خدمت میں اگلا سوال آڈیو کی شکل میں پیش کرتے ہیں اور جانتے ہیں اس کا جواب۔
السلام علیکم، میرا نام ارشاد حسین ہے، میں ٹونلا سے ہوں۔ پیسہ جو لوگ غلط راستے سے کماتے ہیں اس پیسے کو یا یتیم خانے میں یا غریبوں کی شادی بیاہ میں یا مدرسے میں خرچ کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اور اگر کیا جا سکتا ہے تو اس کا کیا ثواب ہے؟ شیخ بھائی کا سوال ہے کہ حرام طریقے سے کمائے ہوئے پیسے کو کسی بھی جگہ مدرسہ ہو، یتیم خانہ ہو، غریب بچوں کو کھلانا ہو یا اسلام کے لیے مدرسے میں خرچ کرنا ہو تو کیا اس کا ثواب ہے اور کیا یہ جائز ہے شریعت کی روشنی میں؟ بعض فقہائے کرام نے تو بہت سخت فتوے اس سلسلے میں جاری فرمایا، جی یہ کہ حرام مال سے اللہ راضی ہوگا، جی حرام طریقے سے کمائی ہوئی دولت سے مدرسہ بنوا دیں، یتیم خانہ بنوا دیں، مسجد بنوا دیں، سرائے بنوا دیں، آپ کو کوئی ثواب ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ آپ کے لیے حرام کمانا ہی جائز نہیں تھا، جی تو اچھے کام تو اچھے مال کے ذریعے ہوتے ہیں۔ جی مال حرام بود بجائے حرام رفت، حرام مال حرام جگہ میں لگتا ہے، حلال جگہ میں اچھی جگہ میں نہیں لگتا، جی اور نہ اس کا کوئی ثواب ملتا ہے۔ مسلمان کے لیے چاہیے کہ وہ حلال کمائے، جی حلال کھائے اور حلال پہ گزارا کرے۔ جی اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں انبیاء کرام کو حکم دیا، کُلُوا مِن طیبات ما رزقناکم، جی جو ہم نے تمہیں کھانے کی چیزیں فراہم کی ہیں جی ان میں سے صرف وہ چیزیں کھاؤ جو طیب ہیں، حلال ہیں، پاکیزہ ہیں، حرام کمائی کے ذریعے حاصل کی ہوئی نہیں، حلال پیسے کے ذریعے حاصل کی ہوئی ہے، جی اس کے علاوہ نہیں۔ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کل لحم غذی بالحرام فالنار اولی بہ، ہر ایسا جسم جو حرام مال سے تیار ہوا، جی پلا بڑھا، موٹا ہوا، جی تو اس کے لیے جہنم ہی زیادہ حقدار ہے، جنت نہیں، جی جہنم زیادہ حقدار ہے۔ تو کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ ایک کا لوٹ لائیں، جیسے ایک زمانہ تھا یہاں ہندوستان میں لوٹ مار بہت تھی، جی ڈاکو ہوا کرتے تھے، مسلم ڈاکو ہوتے تو کسی کو بھی لوٹ لائے، مسلم غیر مسلم کسی کو بھی، بڑا آدمی دیکھا، مالدار دیکھا تو اس کو لوٹ لائے، اور لوٹ کر لا کر غریبوں پہ، مسکینوں پہ، جی کسی کی شادی ہو رہی ہے، وہ غریب آدمی ہے تو اس کی شادی کرا دی اور سوچا سب برابر ہو گیا۔ جی ہندو ڈاکو ہے وہ بھی ڈاکہ مار کے آیا، سب سے پہلے کسی مڑھی پر، کالی کے دربار میں، اور کہیں لکشمی کے دربار میں، کہیں کسی کے دربار میں کچھ دے دیا، دان پن کر کے غریبوں مسکینوں کو تھوڑا سا بانٹ دیا، ہیرو بنا اور سوچا سب ٹھیک ہو گیا۔ بھی آپ دوسرے کا مال لا کر، چھین کر، مار پیٹ کر، ڈاکہ مار کے، اور آپ چاہ رہے ہیں اللہ بھی خوش ہو جائے، دنیا والے بھی خوش ہو جائیں، تو یہ غلط ہے، یہ راستہ تباہی و بربادی کا ہے۔ مسلم کرے تب بھی، غیر مسلم کرے تب بھی، کسی بھی آدمی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ مالداروں سے لوٹ کر لائے اور غریبوں میں تقسیم کر دے۔ بھی ہم کیا برا کر رہے ہیں؟ ان مالداروں نے غریبوں کا کمایا ہوا ہی جمع کر رکھا ہے، جی بنیادی طور پر یہ فکر ہی غلط ہے، جی یہ فکر ہی غلط ہے۔ آپ یہ کریں کہ ان مالداروں کو تلقین کریں، ان کو سمجھائیں، جی وہ کچھ ایسے رفاہ عام کے کام کریں جس سے غریبوں کو فائدہ ہو جائے، یہ صحیح ہے۔ جی شیخ، لیکن آپ لوٹ کر لے آئیں اور غریبوں میں تقسیم کر دیں، یہ جائز نہیں۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ محترم ناظرین، ابھی ہم حلال کمائی اور حرام کمائی کے بارے میں شیخ سے سن رہے تھے، اس پر مجھے ایک شعر یاد آتا ہے کہ روزی حرام کھا کے جو ہو رہے ہیں موٹے، نارے سقر میں جل کے ہوں گے کباب۔ ناظرین، فی الحال ہو چکا ہے وقت ایک چھوٹے سے وقفے کا، کہیں جائیے گا نہیں، وقفے کے بعد ہم پھر حاضر ہوں گے اور جانیں گے مزید سوالات کے جواب۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اللہ کے ایک ہونے کا اقرار، اللہ نے فرمایا میں تنہا ہوں، نہ میں نے کسی کو جنم دیا، نہ مجھے کسی نے جنم دیا، اور نہ میرا کوئی ہمسر اور برابر ہے۔ انسانیت اور امن کا پرچار، اے لوگو، سلام کو عام کرو، آپس میں صلہ رحمی کرو، نفس کو شر سے محفوظ رکھنے کی ہدایت، آخرت کی ابدی زندگی کے سامنے دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری کی دعوت، اس سے پہلے کہ وہ گھڑی آئے جب بندہ یہ کہے کہ اے پروردگار اگر تو نے مجھے اور دنیا میں موقع دیا تو میں نیک بن جاؤں گا، لیکن اس وقت کوئی موقع نہیں دیا جائے گا۔ پیغام قرآن جانیے شیخ سلطان سیف محمدی کے ساتھ ہر بدھ دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ ان تمام موضوعات کی کرنے وضاحت آ رہے ہیں نان سٹاپ ایڈوکیٹ فیض سید، ہر اتوار رات 8 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اللہ کی قسم میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے مغفرت طلب کرتا اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اپنے کیبل یا DTH آپریٹر سے i+TV آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ i+TV فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعدے کے مطابق وقفے کے بعد ایک بار ہم پھر حاضر ہیں، اور آئیے سوال و جواب کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور پیش کرتے ہیں شیخ کی خدمت میں اگلا سوال جو آپ کی طرف سے آیا ہے ٹیکسٹ کی شکل میں۔ شیخ، سوال ہے کہ نماز میں مرد کے پیر ٹخنوں تک کھلے رہنا چاہیے۔ کچھ لوگ نماز پڑھتے وقت اپنی پینٹ یا جینس کو فولڈ کر کے اوپر چڑھا لیتے ہیں، جبکہ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ فولڈ ہوئے کپڑے پر نماز نہیں ہوتی۔ تو شریعت کی روشنی میں تفصیل سے اس پہلو پر بتائیں جس سے ہر مسلم کو اس بات کا علم ہو جائے کہ نماز کس حالت میں صحیح ہوتی ہے۔ مرد کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کپڑا ٹخنے سے اوپر رہے، نماز میں بھی، نماز کے علاوہ بھی۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ حکم نماز کے لیے دیا گیا ہے، نماز کے علاوہ بھی مرد کا کپڑا، ازار، تہمد، پینٹ یا کوئی اور شکل جو کپڑا وہ پہنتا ہے تو وہ ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے، ٹخنے ڈھکے ہوئے نہیں ہونے چاہیے۔ اور اس پر بہت زیادہ وعیدیں ہیں۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو داؤد، امام نسائی، ترمذی، تمام ہی حضرات نے ایک دو نہیں دسیوں احادیث اس سلسلے میں نقل فرمائی ہے۔ قیامت میں سب سے زیادہ جس آدمی پر ناراضگی ہوگی اللہ رب العزت کی، ان میں وہ آدمی بھی ہوگا جس کو مسبل ازار کہتے ہیں۔ جی مسبل ازار کا معنی ہی یہ ہے کہ اس کا کپڑا ٹخنے سے نیچے ہے۔ جی یہ بات سمجھ میں آئی؟ جی شیخ، اس کا تعلق نماز سے غیر نماز سے کچھ نہیں ہے، ہر حالت یہ میں۔ عام حکم ہے۔ یہ عام حکم نماز پر بھی لاگو ہے۔ جی نماز پڑھتے ہوئے بھی آپ کا ٹخنا کھلا ہوا ہونا چاہیے مرد کے لیے، لیکن عورت کا ٹخنا نماز میں ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، جی عام حالات میں بھی ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ جی نماز میں ڈھک لیں اور اس کے علاوہ کھلا چھوڑ دیں، یہ جائز نہیں ہے۔ عورت کے لیے اس سلسلے میں الگ حکم ہے، مرد کے لیے الگ حکم۔ جی تو اس کا ٹخنا چھپا ہوا ہونا ہر حال میں نماز غیر نماز، اور مرد کا کھلا ہوا ہونا ہر حال میں نماز یا غیر نماز۔ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ جی شیخ، اب یہ دیکھیے کہ نماز پڑھتے ہوئے ایک آدمی کا پائجامہ، اس کی شلوار، اس کی پینٹ جی ٹخنے سے نیچے ہے کسی وجہ سے، یا تو ایسے سل گئی ہے یا اس نے خود ہی رکھوائی ہے، جی تو عام حالات میں بھی رکھنا اس کے لیے جائز نہیں تھا، لیکن وہاں تو وہ اس پر عمل نہیں کر پا رہا ہے کسی بھی وجہ سے، شامت اعمال سے، شیطان کے بہکانے سے یا فیشن کے چکر میں۔ لیکن نماز پڑھنے جب آتا ہے تو اس کو کم سے کم شرم آتی ہے کہ اس حال میں جو اللہ رب العزت کو سخت ناپسندیدہ ہے، کم سے کم میں نماز کی حالت میں نہ رہوں، جی تو وہ اپنا موڑ لیتا ہے، جی فولڈ کر لیتا ہے۔ تو جو آدمی فولڈ نہیں کرتا اور ٹخنے ڈھک کر نماز پڑھتا ہے، اس سے یہ فولڈ کرنے والا بہتر ہے، اچھا ہے، کہ وہ آدمی جو فولڈ نہیں کرتا اور ٹخنے ڈھک کر نماز پڑھ رہا ہے، اتنا نافرمان ہے کہ یہاں بھی اس کو شرم نہیں آ رہی، اپنے رب کے سامنے اس حال میں آ رہا ہے کہ جو اس کو سخت ناراض کرنے والا ہے۔ جی تو اللہ رب العزت کو یہ صورت سخت ناپسندیدہ ہے۔ اس نے کم سے کم اتنا تو کیا کہ اور جگہ پر اس کا لحاظ نہیں کیا اپنے رب کی ناراضگی کا، لیکن نماز میں آ کر اس نے کم سے کم اس کا خیال کیا اور فولڈ کر لیا۔ جی اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں نماز میں کپڑا فولڈ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے ایسے ہی پڑھ لینا زیادہ اچھا ہے فولڈ کرنے سے، میرے خیال سے غلط فہمی میں مبتلا ہے، جی لا علمی کی وجہ سے ایسا کہتے۔ نہیں حدیث ہے۔ کیا حدیث ہے جی؟ اللہ کے رسول نے کہا نماز میں کپڑا نہ سمیٹو۔ جی پھر یہ جو حدیث میں آیا کہ نماز میں نہ سمیٹے، تو نماز کی حالت میں سمیٹنے سے روکا گیا ہے، جی لیکن جس آدمی نے فولڈ کیا اپنا، نماز کی حالت میں فولڈ نہیں کر رہا ہے، پہلے ہی نماز سے پہلے اس نے جی فولڈ کر لیا، اب اس حال میں وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو اس حکم کے تحت تو آیا نہیں وہ، جی تو آپ اس کو منع کیوں کر رہے ہیں؟ منع تو اس کو کرنا چاہیے کہ نماز کی حالت میں بھی ٹخنے ڈھک کر نماز پڑھ رہا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى مسبل ازار، اللہ رب العزت نظر رحمت سے نہیں دیکھتا اس آدمی کو جو اپنے ٹخنے ڈھک کر رکھتا ہے، ہر حال میں اللہ رب العزت کو سخت ناپسندیدہ ہے یہ آدمی۔ تو آپ اجازت دیں اس بات کی کہ ٹخنے ڈھکے رہیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن فولڈ نہیں ہونا چاہیے، نماز نہیں ہوگی، ایسا کسی فقیہ نے حکم نہیں دیا ہے۔ جی یہ ہمارے زمانے کے نئے مجتہدین کا یہ فرمان ہے۔ جی سر، تو بہتر یہی ہے کہ ٹخنے نہ ڈھکے، نہ نماز میں نہ نماز کے باہر۔ جی لیکن اگر ڈھک لیا نماز میں تو لیکن ویسے- اگر اس کی پینٹ، اس کی شرٹ یا اس کا پاجامہ ٹخنے سے نیچے سلا ہوا ہے تو نماز میں تو بہرحال اس کو اوپر کرنا ہی چاہیے۔ جی بعض حضرات نے یوں لکھ دیا کہ نہیں یہ اور زیادہ گناہ ہے، کیونکہ اس کے دل میں یہی ہے کہ نماز کے بعد میں پھر نیچے کر لوں گا۔ جی اس کے دل میں کیا ہے کہ میں کر لوں گا، کم سے کم اتنی دیر تو اس نے شریعت کے حکم کی پاسداری کی، جی
آپ چاہتے ہیں 24 گھنٹہ وہ اللہ کی نظروں میں مبغوض رہے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ جی تو جو لوگ ایسا کہہ رہے ہیں وہ اپنے پہ نظر ثانی کریں جی اور حدیث کو اس کے معنی و مفہوم کے اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ پھر یہ بھی دیکھیں کہ کیا فقہائے کرام نے کہیں ایسا کوئی جزیہ لکھا ہے کہ وہ ٹخنے ڈھک کر نماز پڑھے، مرد کو یہ حکم دیا گیا ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نہیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی شیخ، جزاک اللہ خیر۔ شیخ آپ نے بہت ہی اہم نقطہ بیان کیا کہ نماز میں اگر وہ فولڈ کرتا ہے تو یہ کم سے کم کچھ دیر تو رب العالمین سے ڈرا اور اپنے ٹخنے کو اس نے کھولا۔ تو محترم ناظرین، ابھی ہم شیخ سے سن رہے تھے نماز کی حالت میں یا غیر نماز میں ہم کو اپنے پاجامے یا پینٹ یا جینس کو کہاں تک رکھیں۔ اگر کوئی انسان ہر حالت میں ٹخنے کے اوپر پہنتا ہے، فولڈ کر کے پہنتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی انسان صرف نماز میں آ کر فولڈ کرتا ہے تو ہم اسے برا نہ کہیں، کم از کم اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف رب العالمین کے گھر میں اسے محسوس ہوئی۔ ناظرین، اگلا سوال ہم اسے دیکھتے ہیں جو آپ ہی میں سے کسی نے ہمیں میل کیا ہے۔ تو سوال ہے شیخ کہ کیا ہم پورے رمضان میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہیں یا نہیں؟ شریعت کی روشنی میں ہمیں بتائیں۔ پورے رمضان میں کا مطلب کیا ہے؟ شاید وہ یہ کہنا چاہتے کہ رمضان کے مہینے میں جی کبھی کسی وقت جی کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ جی اگر پوچھنے کا مطلب یہ ہے تو میں بتانا چاہوں گا کہ روزے کی حالت میں ملاپ منع ہے، گناہ ہے اور روزے کو خراب کرنا ہے، جس کی سزا پے در پے 2 مہینے جی روزہ رکھنا ہوگا، اور اگر بیچ میں 1 دن کا ناغہ کر دیا تو پھر سے اس کو شروع کرنا ہوگا۔ نہیں، بہت سخت سزا ہے۔ جی شریعت نے متعین کی ہے۔ رسول اکرم کے زمانے میں کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا پیش بھی آیا اور ان کو رسول اکرم نے یہی بتلایا کہ مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھو۔ تو کہنے لگے اللہ کے رسول 1 مہینے میں تو میری یہ حالت ہو گئی ہے، 2 مہینے کے میں کیسے رکھ سکتا ہوں؟ جی تو فرمایا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، جی نہیں تو غلام آزاد کرو۔ ہاں، میں 60 مسکینوں کو کھانا، میرے کھانے کا تو کچھ ہے نہیں۔ کچھ پتہ نہیں ہے، غلام آزاد کرو، میرے پاس کہاں رکھا ہے غلام آزاد کرنا، نہیں کر سکتا۔ آخر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ گئی ان کی ان ساری باتوں پر، ان کو بٹھا لیا۔ پھر کہیں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ٹوکرا بھر کے کھجوریں آئیں، آپ نے ان کو دی کہ جاؤ یہ مدینے کے غریبوں میں بانٹ دو۔ تو کہنے لگے اللہ کے رسول کیا اپنے سے زیادہ غریب آدمی کو بانٹوں؟ جی قسم اللہ کی مدینہ میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی آدمی نہیں۔ جی تو آپ کو ہنسی آئی، آپ نے فرمایا اچھا جاؤ تم اپنے اہل کو کھلا دو۔ تو یہ ہے رات میں اگر آپ کو واقعی ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو آپ مل سکتے ہیں، رات میں پابندی شریعت نے اٹھا لی ہے، ختم کر دی۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ تو ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو بھی شیخ کے ذریعہ سے دیے گئے جوابات سے مطمئن ہوں گے۔ آپ بھی اپنے سوالات ہمیں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کی شکل میں اور میل کی شکل میں ای میل کے ذریعہ سے بھیج سکتے ہیں۔ ناظرین، وقت ہو چلا ہے مجلس کے اختتام کا، پھر انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم آپ سے روبرو ہوں گے آپ کے مخصوص اور پسندیدہ پروگرام پوچھو تو صحیح میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان فكرت في الدنيا فكانت منزلا عندي كبعض منازل الركبان. عجبا عجبت لغفلة الإنسان